فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا هو العزیز الغفور۔ صلوات محمد وآل محمد۔ سورہ ملک کی دوسری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اس نے موت کو اور حیات کو خلق کیا ہے تاکہ آزمایا جا سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور اللہ بڑا عزیز ہے، قدرت والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ حیات اور موت جس کی طرف سے دی گئی ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ خود بھی اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ برکتوں والا ہے، ملک اس کے اختیار میں ہے اور ساری قدرت اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ جو پروردگار عالم اپنی تعریف بیان کر رہا تھا، اسی نے یہ بتایا کہ ایسا خدا، ملک پر جس کا اختیار اور قدرت جس کے ہاتھ میں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ملک ہمارے نام پر ہوتا ہے مگر اختیار نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ملک میں ہمارا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ملک جس کے نام پر چلتا ہے وہ پریزیڈنٹ آف انڈیا ہے، لیکن جو اقتدار ہے وہ پرائم منسٹر کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار عالم کے اقتدار میں اور اس کی ملکیت میں فرق نہیں ہے، ملک بھی اس کا ہے اور اقتدار بھی اس کا، اختیار بھی اس کا ہے۔ جس کے پاس ملک بھی ہو اور جس کے پاس اختیار بھی ہو، وہ قادر مطلق۔ اس نے اپنی تعریف کے بعد یہ بتایا کہ اس نے حیات کو اور موت کو خلق کیا ہے۔ اس نے خلق کیا ہے موت کو اور حیات کو، الذی خلق الموت والحیات۔ اس نے موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو خلق کیا ہے، اور اس خلقیت کا مقصد بھی ہے، اس خلقت کا مقصد یہ ہے کہ آزمائے جائے جنہیں حیات دی گئی ہے اور جنہیں موت دی گئی ہے، آزمایا جائے ان میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ اور پروردگار عالم قادر مطلق، مغفرت کرنے والا بھی ہے، یعنی کوتاہیاں بھی اگر ہو جائیں تو امید اس کی باقی رکھنی چاہیے کہ خداوند عالم معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سلسلہ زندگی کا اور موت کا ہمارے اور آپ کے نزدیک، ہم پہلے حیات کو سمجھتے ہیں اور پھر حیات کے خاتمے کا نام موت ہے۔ زندگی پہلے ہے اور موت بعد میں ہے، لیکن قرآن کی آیت کی ترتیب کے اعتبار سے الذی خلق الموت والحیات، موت کو خلق کیا ہے اور حیات کو خلق کیا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ موت کی پہلی بات آتی ہے، حیات کی بعد میں بات آتی ہے، اور ایسا نہیں کہ صرف ایک آیت میں آیا ہو۔ قرآن کریم میں متعدد آیتیں ایسی ہیں جن میں ترتیب یہی ہے کہ موت کا تذکرہ پہلے ہوتا ہے، حیات کا تذکرہ بعد میں ہوتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا، تم تو مردہ تھے، کیسے اللہ کے وجود سے انکار کر سکتے ہو؟ ہم نے تمہیں زندہ کیا، فیحییکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم اور انا الیہ ترجعون، کہ تمہیں تو مردہ تھے، کیسے انکار کر سکتے ہو تم خدا کی خدائی سے؟ تم مردہ تھے، ہم نے تمہیں حیات دی اور پھر ہم نے تمہیں موت دی اور پھر ہم تمہیں حیات دیں گے اور تمہیں پلٹ کے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ یہ ترتیب تقریباً ہر جگہ قرآن میں نظر آتی ہے، جہاں پہلے تذکرہ موت کا ہوتا ہے اور بعد میں تذکرہ حیات کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کے تجربات میں اور پروردگار عالم کی خلقت کے منصوبے میں کچھ فرق ہے۔
ہمارا اور آپ کا تجربہ یہ ہے کہ ہم پہلے حیات کو جانتے ہیں اور پھر موت کو بعد میں جانتے ہیں، لیکن خداوند عالم موت سے شروع کرتا ہے اور حیات پر خاتمہ کرتا ہے۔ فرق ہے دونوں میں، پرسپشن ذرا دیکھیں، محسوس کریں۔ اگر حیات سے ابتدا ہوتی ہے اور موت پر خاتمہ ہوتا ہے تو ایک مایوسی ہے کہ سب کچھ ہے اور کچھ نہیں رہے گا، لیکن اگر موت سے شروعات ہوتی ہے اور حیات پر خاتمہ ہوتا ہے تو اس کے معنی ہے کہ امید کی کرن باقی ہے، کہ کچھ نہیں تھا اور اب ہے اور اب پھر ہو جائے گا ہی۔ پروردگار عالم ہمیں امید کی کرنوں کے ساتھ زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ تم کچھ نہیں تھے، ہم نے تمہیں حیات دی ہے، پھر ہم بھی موت دیتے ہیں اور ہم ہی تمہیں حیات دیں گے، تاکہ تمہیں معلوم یہ ہو کہ تمہاری ابتدا موت ہے اور تمہاری انتہا حیات ہے۔ ہمارے اور آپ کے طریقے کے اعتبار سے ہماری ابتدا حیات اور انتہا موت نہیں ہے، خداوند عالم کے نزدیک ہماری ابتدا موت ہے اور انتہا حیات ہے۔ صلوات محمد وآل محمد۔ اب اس ترتیب حیات و موت میں دونوں چیزیں ہمارے آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، جس کو حیات ہے اس کو موت ہے، اور حیات کی تو خبر بھی رہتی ہے کہ آنے والا ہے، کوئی پیدا ہوگا، پتہ چلے گا۔ موت یقینی ہے مگر ٹائم کب ہے یہ غیر یقینی ہے۔ سب کو یقین ہے اس بات پر، خداوند عالم خود بھی کہتا ہے کہ تم کیسے انکار کر سکتے، تم تو مردہ تھے، ہم نے تمہیں زندہ کیا ہے اور تمہیں موت دیں گے۔ یعنی زندگی اور موت کے تسلسل میں پروردگار عالم کی قدرت کی وہ نشانی ہے جسے وہ اپنی خلاقیت کے لیے اور اپنے قدرت کے لیے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے، کہ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دنیا کا شخص جو خدا کے وجود سے ہی انکار کرتا ہو، وہ بھی موت کی قدرت سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس کو معلوم ہے کہ جو زندہ ہے اس کو موت آئے گی، اور یہ موت کی یقینی گھڑی نہیں ہے، موت کا یقین ہے آنا ہے۔ عزیزان گرامی، اتنی غیر یقینی ہے یہ موت کی گھڑی کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، مگر آئے گی یہ یقین ہے۔ کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا، اور مہلت بھی نہیں دے گی یہ بھی معلوم ہے سب کو۔ آپ نے تو سنا ہوگا، وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، سب سے بڑے اقتدار والے بادشاہ سلامت حضرت سلیمان پیغمبر، ان کی کیفیت یہ ہے کہ حکومت مانگی ہے، پروردگار عالم ایسے حکومت دے مجھے کہ جیسی نہ اس سے پہلے کسی کو دی تھی نہ اس کے بعد کسی کو دے رہا۔ اور اختیار ان کا صرف زمین پر نہیں ہے اور بندوں پر نہیں ہے اور آدمیوں پر نہیں ہے، جنوں پر بھی اختیار ہے اور پرندوں پر بھی اختیار ہے، اور ہوا پر بھی اختیار ہے، اور بادل پر بھی اختیار ہے۔ یعنی سارے کائنات میں جو کچھ آپ تصور کر سکتے ہیں سب ان کے اختیار میں۔ ایسا با اختیار پیغمبر اپنی فوج کا ملاحظہ کرنا چاہتا ہے۔ فوجیں فالم ہو گئی ہیں، ملاحظہ کیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ہوا ہے کہ میں تنہائی میں ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں فوج کا۔ جب میں فوج کا ملاحظہ کر لوں گا تب آ کے مجھے کوئی بتائے، ورنہ جس وقت تک میں فوج کا ملاحظہ کر رہا ہوں اس وقت تک کوئی میرے پاس آئے نہیں، دروازے بند۔ یہ حکم دے کے فوج کا ملاحظہ کر رہے ہیں، اور فوج میں سبھی شامل ہیں، جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں، سبھی شامل ہیں وہاں فوج کا ملاحظہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، بڑے اداؤ کے ساتھ، یعنی عصا کا سہارا لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اطمینان سے فوج کا ملاحظہ کریں گے۔ تو حریر و دیبا کے پردے ہٹاتا ہوا ایک شخص کمرے میں داخل ہوا۔ تو ایسا طاقتور بادشاہ جس کی حکم و دوری کی مجال کون کر سکتا تھا، پلٹ کے پوچھا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں آنا نہیں تھا، میں نے سب کو روک رکھا ہے؟ فرمایا بادشاہ سلامت، میں وہ ہوں جس پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ اب سمجھ گئی ہے کہ کون آ گیا، کہ کیا حکم ہے؟ کہ نہیں آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہے۔ کہ نہیں تو میں فوج کا ملاحظہ کر لوں، انہیں ڈسپرس کر دوں؟ کہ نہیں اس کی مہلت نہیں ہے۔ اچھا تو بیٹھ جاؤں، میں لیٹ جاؤں آرام سے تو میری روح قبض کر لے؟ اس کی بھی مہلت نہیں ہے۔ تو بیٹھ جاؤں کرسی پر، اس کی بھی مہلت نہیں ہے۔ پھر کیا چاہتا ہے؟ کہ حکم پروردگار عالم ہے کہ جس عالم میں سلیمان ہو اسی عالم میں ان کی روح قبض ہونی چاہیے۔ تو عصا پہ سہارا لیے وہ کھڑے ہیں اور روح قبض ہو گئی۔ فوج تو یہ سمجھ رہی کہ کمانڈر ہمارا ملاحظہ کر رہا ہے۔ فوج دیر تک کھڑی رہی، جب تک کھڑی رہی کہ جناتوں کو یہ شبہ ہوا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو دیمک، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لکڑی میں دیمک لگا اور لکڑی کٹ گئی، تب جناب سلیمان زمین پہ آئے، پتہ چلا کہ ان کی حیات باقی نہیں ہے۔ ایسا طاقتور بادشاہ جب دنیا سے گزر رہا ہو تو موت اسے بھی مہلت نہیں دیتی ہے۔ تو ہمارے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟
یعنی محترم، میرے نظروں کے سامنے وہ تصویر آ گئی ہے جس تصویر میں رضا حیدر دکھائی دے رہا ہے قاسم، اور وہ موت کا زمانہ، کہ جس زمانے میں موتیں اتنی تواتر سے ہو رہی ہیں کہ قبرستان میں قبریں پہلے سے کھودی پڑی ہیں. قبر کھودنے والے گورکن نہیں ہیں، جے وی سی مشین سے قبریں کھودی جا رہی ہیں. ایک کے بعد ایک جنازے آ رہے ہیں، ابھی آپ دفن کر رہے ہیں کہ دوسرا ایک جنازہ آ گیا اس صورتحال میں. اور یہ مجھے کیا کہ ہو سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ کیفیت یہ ہے کہ دونوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حسین حیدر بھی اور رضا امام، ضیاء امام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے سامنے یہ کیفیت ہے کہ بھائی چھوٹا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے زندگی خطرے میں ہے. تو دل پہ کیا گزری ہوگی؟ اگر آکسیجن کا انتظام ہو جاتا تو شاید ہم زندگی بچا لیتی، اور اس آکسیجن کا انتظام نہیں ہو سکا. آنکھوں کے سامنے اپنا جوان بھائی گزر گیا، اور یہ موت ایک دو کی نہیں ہے، گھر کے گھر خالی ہو گئے. اور اس موت نے جو کورونا وائرس ہے پورے دنیا میں جو تہلکہ مچا دیا تھا، اس کی کیفیت بس یہ سمجھ لیں آپ، لاکھوں لوگوں کی موت ہوئی ہے کئی سال تک. اور وہ کورونا وائرس اگر اس کو تولا جائے وزن میں تو 1 گرام سے زیادہ پوری دنیا پر نہیں تھا، محض 1 گرام. اور اس 1 گرام سے پروردگار عالم نے موت کا وہ خاکہ بنا دیا جس خاکے کے ساتھ یہ کہتے تھے دنیا میں 2 سال تک حالت یہ رہی ہے کہ کون باقی بچے گا کون باقی نہیں بچے گا، کسی کو اپنی زندگی کا بھروسہ نہیں تھا. عزیزان محترم، یہ موت کی کیفیت ہے کہ جو ہمارے اور آپ کے نظروں کے سامنے چھین لے جاتی ہے اپنے عزیز کو، جو ہمیں اتنا عزیز ہے، اتنا قریب جتنا ہے، کہ اس کے جانے کا ہمارے نظروں کے سامنے احساس ہوتا ہے کہ یہ گزر گیا، جیسے کوئی قیمتی چیز لٹ گئی ہمارے سامنے سے. یہ ہے موت کی کیفیت. اور حیات وہ تو پتہ دے کے آتی ہے کہ کوئی آنے والا ہے، مدتوں تک پتہ چل جاتا ہے. حیات بڑی متبرک، ہر آدمی کو انتظار ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ہر آدمی گھبرایا ہوا ہے کہ مر جائے گا. ہر آدمی اپنی موت سے گھبرایا ہوا ہے، اپنے عزیز و اقارب کی موت سے گھبرایا ہوا ہے. دعائیں پڑھی جاتی ہیں، پروردگار عالم مجھے بھی طول عمر دے، پروردگار عالم میرے احباب کو بھی طول عمر دے. جو گزر گئے ہیں بزرگ لوگ، ان کے سامنے کہہ سکتا ہوں ہمیں احساس ہوتا ہے اس بات کا کہ اب وہ نہیں رہے جس سے ہم بات کیا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہے جن سے ہماری ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں، اب وہ صحبتیں نہیں رہی کہ جن کے درمیان ہم رہا کرتے تھے. یہ سب موت نے خالی کر دیے ہیں. جب موت نے خالی کر دیے ہیں تو موت سے گھبراہٹ لازمی ہے، آدمی کے لیے فطری کیفیت ہے کہ موت سے گھبراہٹ ہوگی. لیکن حیات کا تو انتظار رہتا ہے سب کو کہ بچہ آنے والا ہے، انتظار سب کو رہتا ہے. اور ایسی حیات ایسی متبرک چیز ہے کہ ہاں پیدا ہو جائے اگر کوئی بڑا آدمی تو پھر اس کی پیدائش کی جگہ یادگار بن جاتی ہے. یعنی دیکھتے ہیں، آپ نے سامنے دیکھیے کہ اس سے پہلے اس جگہ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، جب وہ پیدا ہوا تب اس کی اہمیت ہو گئی. یہی ابھی ہندوستان میں اتنا بڑا جو موومنٹ چلا ہے جس کے اوپر پوری سیاست کی تصویر بدل گئی، رام جنم بھومی. رام چندر جب پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس جنم بھومی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن جب جنم بھومی اس لیے مبارک ہو گئی کہ وہاں رام چندر پیدا ہو گئے، یعنی ان کی پیدائش کی وجہ سے زمین مبارک ہو گئی، پہلے سے مبارک نہیں تھی. گرو نانک جی کہیں پیدا ہو گئے، وہ جگہ مبارک ہو گئی. کوئی گرو جی کہیں آ گئے، یہ جگہ مبارک ہو گئی. یعنی ان کے آمد کی وجہ سے وہ جگہ مبارک ہو جاتی، پہلے سے مبارک وہ جگہ نہیں ہوا کرتی تھی. دنیا کا بڑے سے بڑا رہنما، مذہبی رہنما جس کی پوجا ہوتی ہے، جس کو خدا کا درجہ دیا جاتا ہے اور جس کو بھگوان سمجھا جاتا ہے، وہ بھی جب پیدا ہوا تھا تو وہ جگہ مبارک اور متبرک نہیں تھی، اس کی پیدا ہونے کی وجہ سے مبارک ہو گئی. صرف ایک شخص دنیا میں ایسا ہے جو روحانی پیشوا بھی ہے، روحانی رہنما بھی ہے، اور اس جگہ پیدا ہوا جو پہلے سے متبرک تھی، اس کے پیدا ہونے سے وہ جگہ مبارک نہیں ہوئی. آپ سمجھ گئے ہوں گے جس کی طرف میرا اشارہ ہے. علی کے پیدا ہونے سے خانہ کعبہ مبارک نہیں ہوا، پہلے سے مبارک تھا. خانہ کعبہ قبلہ تھا پہلے سے موجود، ابراہیم کا بنایا ہوا تھا،
حج کے لیے احکامات اس کے لیے جاری ہو چکے تھے، اور وہاں پیدا ہوئے مولا کائنات. تو پوری دنیا میں اکیلا یہ مذہبی رہنما ہے جو جس جگہ پیدا ہوا ہے وہ پہلے سے مبارک و متبرک تھی. اس کے پیدا ہونے کی جگہ میں خوبی یہ ہے کہ مبارک و متبرک جگہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا. دیکھیے جناب عیسیٰ کے بارے میں، جناب مریم کو حکم ہوتا ہے، بیت المقدس میں رہ رہی تھی کہ اب مبارک نکلے آپ یہاں سے. عیسیٰ کی پیدائش میدان میں ہوتی ہے سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے نیچے. یہ زچہ خانہ نہیں ہے، عبادت خانہ ہے. لیکن علی کے پیدائش عبادت خانے میں ہونے کا مطلب صاف یہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی کے فخر حاصل ہو سکتا ہے تو صرف یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا مولا وہ ہے جہاں پیدا ہوا وہ جگہ پہلے سے عبادت خانہ تھی. مولا کے پیدا ہونے سے عبادت خانہ نہیں بنی ہے، بلکہ مولا عبادت خانے میں پیدا ہوئے. صلوات رحمت علیہ محمد. تو جان محترم، یہ حیات کی خوبیاں اور یہ موت کے معاملات وہ سب ہمارے نظروں کے سامنے آتے جاتے رہتے ہیں. تو کیا عرض کروں آپ سے، پروردگار عالم نے یہ حیات اور یہ موت ہمیں اس لیے دی ہے کہ آزمایا جا سکے کہ ہمیں نیک عمل کرنے والا کون ہے. خود فرما دیا خداوند عالم نے کہ بے مقصد نہ موت دی ہے نہ بے مقصد حیات دی ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ آزمایا جا سکے کہ تم میں بہتر عمل کرنے والا کون ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جو بدن ہمیں ملا ہے پروردگار عالم کی طرف سے، وہی بدن تو موت کے بعد بھی باقی رہ جاتا ہے. ایسا تو نہیں کہ اس میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے، لیکن جب تک زندگی ہے اس وقت تک ہم اس کے درمیان میں موجود ہیں، اور ہمارے لیے بہت مبارک متبرک. لیکن زندگی ختم ہونے کے بعد، یعنی جسم کا روح سے تعلق ٹوٹ جانے کے بعد، وہ بدن اب ایسا نہیں رہتا کہ اس بدن کے لیے اب کہا جائے کہ اس کا انتظام کرنا چاہیے، اب غسل دینا ہے، وہ کفن دینا ہے، اس کو دفن کرنا ہے. جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اپنے ساتھ سے دور کر دینا ہے. جب تک حیات باقی ہے، جب تک جسم میں روح باقی ہے، جب تک قربت باقی ہے، قریب رہنا چاہیے. لیکن جب جسم سے روح پرواز کر گئی اور جسم کا روح سے تعلق ختم ہو گیا تو اب وہی بدن ہے ہمارے آپ کے سامنے کہ جسے ہم جلدی سے جلدی دفن کر دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی، انسان کی خلقت بھی خداوند عالم نے ایسی بنائی ہے جس کے لیے مولا فرماتے ہیں عجیب چیز ہے انسان بھی، کہ ہڈی سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور چربی سے دیکھتا ہے، اور گوشت کے لوتھڑے سے بولتا ہے. یہ جس زمانے میں انیٹمی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوگی کہ لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ سننے کا میکینزم کیا ہے اور دیکھنے کا میکینزم کیا ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا بڑی آسانی سے کہ مولانا نے جو بات کہی تھی اس کی تشریح یہ ہے کہ کانوں کے سننے کے سماعت کے لیے جو کیسے ہڈیاں چھوٹی چھوٹی کام کرتی ہیں، وہ کیسے چربی کے ڈائرہ کام کرتا ہے، کیسے نرو کام کرتی ہے، اور زبان تو آپ دیکھتے ہی ہیں سب کیسے کام کرتی ہے. یہ سب ہمیں معلوم. مولا فرماتے ہیں یہ غضب پروردگار عالم کی طرف سے کہ انسان بھی خوب بنایا خداوند عالم نے. غضب کی چیز ہے انسان، ہڈیوں سے سنتا ہے اور چربی سے دیکھتا ہے اور گوشت کے لوتھڑے سے یہ کلام کرتا ہے. یہ ہماری فزیکل پوزیشن ہے. لیکن موت کے بعد بھی وہ ڈھیلا تو باقی رہتا ہے جو چربی کا ہے، اور وہ لوتھڑا بھی منہ میں زبان باقی رہتی ہے، اور وہ ہڈیاں بھی کان میں باقی رہتے ہیں. لیکن اب سن نہیں سکتا، اب دیکھ نہیں سکتا، اب بول نہیں سکتا. عجیب بلاغت ہے. نیند کیا چیز ہے؟ نیند اور موت میں فرق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے سورہ کہف میں اس کا تذکرہ کر دیا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے وہ لوگ فصحائے عرب جو اپنے آپ کو بڑا بلیغ سمجھتے تھے کہ بڑے 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 فصیح و بلیغ لوگ ہیں، وہ بھی دانتوں تلے انگلیاں دباتے ہیں کہ پروردگار عالم نے کہا سونے کے لیے کیا استعمال کیا ہے اصحاب کہف کے لیے، کہ ہم نے ان کے کان پر پردہ ڈال دیا. دیکھیے ذرا سا، کان پر پردہ ڈالنے کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. اب فرق پڑ گیا، آواز سنائی نہیں دے رہی تو یہ موت ہے کہ زندگی ہے؟ زندگی بھی ہو سکتی ہے اور موت بھی ہو سکتی ہے. یہ پروردگار عالم نے کان پر پردہ ڈال کے بتایا. اب ذرا دیکھیں اس کی طرف کہ گوشت کا لوتھڑا اپنی جگہ موجود، کان کی ہڈیاں اپنی جگہ موجود، اور آنکھ کے ڈھیلے بھی اپنی جگہ موجود ہیں، مگر اب کوئی کام نہیں کر رہا ہے. تو اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کام کرنے کی جو تحریک ہے بدن کو ہمارے، اس تحریک کے لیے کوئی چیز ضروری ہے
جب تک وہ موجود ہے جب تک کام کر رہا ہے، اور جب وہ نہیں رہے گی تو کام نہیں کرے گا۔ زبان موجود ہے مگر اب کام نہیں کر رہی ہے، آنکھ موجود ہے مگر اب دیکھ نہیں رہے، کان موجود ہے مگر سن نہیں رہے، ہاتھ پاؤں موجود ہے مگر اب ہلا نہیں رہے۔ تو کیا چیز ہے وہ جو ان تمام چیزوں کو کارآمد بنا دیتی ہے؟ جب اس کے اندر موجود ہے تو کارآمد ہے، اور اگر نہیں ہے تو کارآمد نہیں ہے۔ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ذات محترم، ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ خداوند عالم کے رسول سے پوچھا بھی گیا، رسول اللہ یہ روح کیا ہے؟ تو فرمائے روح امر خداوند عالم ہے، خداوند عالم کا حکم ہے۔ روح بدن میں ہے تو سب کچھ، حیات کی رمق باقی ہے، جسے آپ حیات کہتے ہیں وہ سب موجود ہے۔ لیکن اگر روح جسم سے نکل جائے تو بدن باقی ہے مگر حیات کی کوئی رمق باقی نہیں رہے گی۔ اب یہ روح کہاں ہے جسم میں؟ کس جگہ ہے روح؟ تاکہ ہم پتہ لگا سکیں کہ زبان میں بولنے کی طاقت ہے تو زبان میں روح رہتی ہے، تو جس کی زبان نہ ہوتی وہ مر چکا ہوتا۔ آنکھوں میں روح ہوتی ہے، جو اندھا ہو گیا وہ مر چکا ہوتا۔ کان میں روح ہوتی ہے، جو بہرا ہو گیا وہ مر چکا ہوتا۔ کہاں جس میں روح کو متعین کیا جا سکتا ہے، پن پوائنٹ کیا جا سکتا ہے، اسپیسیفائی کیا جا سکتا ہے کہ یہاں یہ روح موجود ہے اور یہ کام کر رہی ہوگی؟ یہ اب تک میڈیکل سائنس نے طے نہیں کیا ہے۔ ہم یہ صرف جانتے ہیں کہ موت کیا ہے، نگیٹو یہ بتا دیتے ہیں کہ حیات کا الٹا ہے تو موت ہے، یہ نہیں ہو رہا ہے تو موت ہے، دل نہیں دھڑک رہا ہے تو موت ہو گئی، سانسیں نہیں چل رہی ہیں تو موت ہو گئی۔ یہ نشانیاں ہیں، کچھ ہمارے انڈیکیٹرز ہیں جس سے ہم بتا دیتے ہیں یہ نہیں ہو رہا ہے تو موت ہو گئی، یہ ہو رہا ہوتا تو حیات ہوتی۔ وینٹیلیٹر پہ ایک آدمی ہے، بولتا بھی نہیں ہے، کوما کی شکل میں موجود ہے، مگر ہم کہتے ہیں ابھی زندہ ہے، اس لیے زندہ ہے کہ زندگی کی کچھ علامتیں ہم نے طے کر رکھی ہیں، وہ علامتیں اس کے پاس پائی جاتی ہیں۔ جب وہ علامتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ مر جائے گا۔ تو جن وجہ سے زندگی کی علامتیں موجود ہیں وہ روح کہاں بدن میں پائی جاتی ہے؟ روح بدن میں پائی جانے کے لیے کوئی جگہ متعین نہیں ہو سکتی۔ اگر جگہ متعین ہو جاتی تو ہمیں پتہ چل جاتا کہ روح یہاں رہتی۔ ہر جگہ روح موجود ہے اور کسی جگہ متعین نہیں کی جا سکتی۔ بدن کے تمام حصوں میں اگر روح نہیں ہوتی تو بدن کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن کسی ایک جگہ طے ہو جائے کہ یہی ہے اور اس کے علاوہ کہیں اور نہیں ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وزارت محترم یہی سمجھ لیں کہ پروردگار عالم نے کائنات میں جو نشانیاں رکھی ہیں وہ نشانیاں ایسے رکھی ہیں کہ کائنات میں نشانیاں ہیں اور تمہارے نفس میں نشانی ہے۔ یہ روح ہماری کائنات کی نشانی ہے، یوں ہمارے نفس کی نشانی ہے کہ ہر جگہ موجود ہے اور کہیں متعین نہیں کی جا سکتی۔ پروردگار عالم کائنات میں ہر جگہ موجود ہے اور کسی ایک جگہ اس کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ روح ہماری کائنات کے برابر جو دکھانے والی چیز ہے، تاکہ ہمیں زندگی کے اس بات کا احساس ہو جائے کہ جب ہم اپنی روح کا تعین نہیں کر سکتے اور ہر جگہ موجود ہے، انکار بھی نہیں کر سکتے، ہر جگہ موجود ہے مگر کسی ایک جگہ طے نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی پروردگار عالم ہے، ہر جگہ موجود ہے مگر کوئی ایک جگہ اس کے لیے مقرر نہیں کی جا سکتی۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، یہ زندگی جو پروردگار عالم نے ہمیں دی ہے، آزمائش کی زندگی، اور آزمائش کہاں سے آزمائش آتی ہے؟ کس بات کی آزمائش ہے؟ اس بات کی آزمائش ہے کہ ہم اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پلٹ کے جائیں گے، اس کے جواب دہ ہوں گے تو کیا کر کے جائیں گے؟ زندگی میں ہم نے کیا کیا، اس کا حساب خداوند عالم کو دینا ہے۔ اس بات کا اگر احساس رہے تو آزمائش مکمل ہے۔ دیکھیں، وہ نہ موت ہے، نہ آخرت ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، اور شعراء کرام تو یہ تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ جنت بھی نہیں ہے، دوزخ بھی نہیں ہے، آخرت بھی نہیں، حساب بھی نہیں ہے، ہم مر جائیں گے تو قبر میں ہڈیاں گل جائیں گی، کون پوچھے گا؟ یہ کہنے والے کہتے ہیں۔ تو جس کا تصور یہ ہو کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے اور موت کے بعد نہ کوئی آخرت ہے، نہ کوئی حساب ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ پوچھ تاچھ ہے، کچھ نہیں ہے، نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ ثواب ہے، نہ عذاب ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے تصور میں اور اس شخص کے تصور میں جو سمجھتا ہے حیات بھی ہے اور حیات کے بعد موت بھی ہے، اور موت کے بعد خداوند عالم کے یہاں پھر سے حیات ہے، اور پھر ہمارا حشر بھی ہے اور نشر بھی ہے اور جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے اور عذاب بھی ہے اور ثواب بھی ہے اور حساب بھی ہے اور صراط بھی ہے اور تمام چیزیں موجود ہیں۔ دونوں کے تصور میں فرق ہوگا۔ فرق یہ ہوگا جو اتنی زندگی کو محدود سمجھتا ہو کہ بس یہی حیات کا خاتمہ ہے موت کے بعد،
تو جو کچھ مل سکے دنیا میں لذت حاصل کر لینی چاہیے، اور جو دنیا میں مل سکے لذت اسے حاصل کرنے کا طریقہ جائز اور ناجائز جو بھی ہو فرق نہیں پڑتا۔ جائز اور ناجائز کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو یہ ہے کہ لذت حاصل کر لینی چاہیے، جو ہمارا دل چاہے اس کے تمنا کو پورا کر لینا چاہیے، اور یہ تمنا پورا کرنے کے لیے دولت حاصل کرنی چاہیے، حکومت حاصل کرنی چاہیے، اقتدار حاصل کرنا چاہیے، یعنی جو کچھ بھی آدمی کو پاورفل بنا سکتا ہے، امپاورمنٹ کر سکتا ہے، وہ سب ہمیں حاصل کر لینا چاہیے۔ اور جب تک سانس باقی ہے جب تک یہ کام ہوئے، اور جب سانس نہیں رہے گی تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا۔ تو آگے سوچنا ہی نہیں ہے، اور صرف اپنے لیے کرتے رہنا ہے کہ جیسے بھی ہو سکے وہ حاصل کر لو۔ اب یہ حاصل کرنے والا آدمی جو لذتوں کو حاصل کرتا ہے، وہ بھائی کا حق بھی مار سکتا ہے، وہ بہن کا حق بھی لے سکتا ہے، وہ پڑوسی کا حق بھی دھن سکتا ہے، یعنی اس کے لیے نہ کوئی حلال ہے نہ حرام ہے، نہ جائز ہے نہ ناجائز ہے، کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جو کچھ بھی ہے یہی زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد تو کچھ نہیں۔ تو یہ بھی ایک حیات ہے جسے کہتے ہیں یونیٹیرزم کے، جو کچھ چاہیے آپ زندگی میں لے لیجئے اور مزہ لے لیجئے، جتنا لے سکتے ہیں مزہ، اور اپنی خوشی حاصل کر لیجئے، ہیپینس جتنی حاصل کر سکتے ہیں حاصل کر لیجئے، جو اس کی لذتیں مل سکتی ہیں لذتیں حاصل کر لیجئے، اور زیادہ تر فزیکلی ہے، مینٹل ہے، جو بھی کرنا چاہے کرے۔ اب ایک تصور اپنی نظروں کے سامنے آپ یہ رکھیں کہ جس کی زندگی محدود ہے اس کے لیے نہ کوئی جائز ہے نہ ناجائز ہے، نہ قاعدہ ہے نہ کوئی قانون، نہ کچھ بھی نہیں ہے، بس طاقت ہے۔ اگر طاقت ہے تو سب چیز حاصل کر لینی چاہیے، اور اس کے بعد اب جو اللہ میاں کہہ جانے والا ہے اس کا معاملہ تو الگ ہی ہے۔ یہ دو فرقے بن گئے انسانیت کے، ایک وہ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور ایک وہ جو آخرت کو مانتا ہی نہیں۔ دونوں کے معاملات کیا ہیں؟ ایک بہت بڑا ملحد ہے ابن اوجا، بڑا مشہور ہے، عرب کی تاریخ میں تو بڑا مشہور ہے، وہ مناظرے کرتا تھا سب سے، اللہ نہیں ہے، اور اللہ نہیں ہے تو آخرت تو کیا ہوگی، اور حشر کیا ہوگا، حساب کیا ہوگا۔ جس اللہ سے سب کچھ شعور شروع ہوتا ہے وہی نہیں، اسی کے وجود کا انکار کر دیا اس نے کہ نہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس لائے گیا کہ یہ آ گیا ہے جو مناظرہ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو اپنے شاگردوں کے ساتھ وہ آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے ہوں گے، تو پتہ چلا کہ یہ ابن اوجا اپنے حوالی موالی شاگردوں کے ساتھ آ رہے ہیں کہ یہ مناظرہ کرے گی امام سے۔ آئے وہ، یہ ہیں مناظرہ کرنے کے لیے آپ سے آئے، اللہ کے وجود پر ہی مناظرہ کریں گے، اللہ کا وجود نہیں مانتے۔ تو امام نے پوچھا سوال کرنے سے پہلے میرے ایک بات کا جواب دو، تم جب یہ تم جواب دے دو گے تب معاملے پر بات ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ تم ہو کہ نہیں ہو، یعنی موجود ہو کہ نہیں ہو تم، اور اگر موجود ہو تو تمہیں کس نے بنایا؟ اگر یہ تم کہو کہ تم نے خود کو بنایا ہے تو یہ بتاؤ کہ جس وقت بنا رہے تھے خود کو تب موجود تھے کہ نہیں تھے؟ اس نے 3 سوال سنے، اور سننے کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ واپس گیا۔ تو شاگردوں نے کہا یہ استاد آپ کہاں واپس جا رہے ہیں؟ آپ تو مناظرہ کرنے آئے تھے، کہیں اب کیا مناظرہ ہوگا؟ انہوں نے جو سوال 3 کھڑے کر دیے ہیں، ان 3 سوالوں کے جواب میں ہی سارا مناظرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تم موجود ہو کہ نہیں، تو اگر میں کہوں کہ نہیں موجود ہوں تو پھر میں ہوں کون؟ اگر یہ کہتا ہوں کہ موجود ہوں جو حقیقت ہے تو پھر کس نے بنایا؟ اگر یہ کہتا ہوں کہ کسی اور نے بنایا تو ان کا مطلب سال ہو گیا، اس لیے کہ وہ بنانے والا ہی تو خدا ہے۔ اور اگر یہ کہتا ہوں کہ نہیں میں نے خود کو بنایا، تو اگلا سوال یہ سر پہ کھڑا ہے کہ جب بنا رہے تھے تو موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تو اب یہ بتاؤ مجھے کہ جو موجود تھا تو بنا کیا رہا تھا؟ اس سوال کے جواب کے بعد اب وہ معاملات ان کے ختم ہو گئے۔ مگر ایک سوال اس نے کھڑا کر دیا، اس نے سوال یہ کھڑا کر دیا کہ ہمارے ذہن میں جو خدا کا تصور ہے آپ کے ذہن میں، وہ آپ کا بنایا ہوا ہے۔ خدا کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے، یہ آپ کا بنایا ہوا تصور ہے، ذہن میں ہے۔ اور یہ جو بت پرست بت بناتے ہیں، مورتیاں بناتے ہیں، یہ ان کا تصور تو زمین کے سامنے رکھ دیا انہوں نے، تصور فزیکل شکل میں سامنے رکھ دیا ہے۔ اور آپ کا جو تصور خدا کا ہے وہ آپ کے ذہن میں ہے، موجود، دکھائی نہیں دیتا ہمیں مگر آپ بتاتے ہیں۔ تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک یہ کہ آپ کا بنایا ہوا آپ کے ذہن میں ہے، اور ایک ہمارا بنایا ہوا نظروں کے سامنے ہے۔
دونوں میں کیا فرق ہے؟ آپ نے بھی بت بنا رکھے ہیں اپنے ذہن میں اور ہم نے بھی بت بنا رکھے ہیں سامنے. ہمارا بت دکھائی دیتا ہے اور آپ نے جو بنا رکھا ہے خدا اپنے ذہن میں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا. مگر آپ نے بتایا. امام نے فرمایا نہیں، تیرا بنایا ہوا جو خدا ہے بت پرستوں کا وہ تیرے ذہن سے بنا ہوا ہے، اور ہمارا جو خدا ہے وہ ہمارے ذہن کا بنایا ہوا خدا نہیں، وہی کا بھیجا ہوا خدا ہے. اس نے کہا قل هو اللہ احد، تب ہم نے ایک مانا. اس کے بعد جب اس نے کہا اللہ صمد تب ہم نے مانا. لم یلد ولم یولد کہا تب ہم نے مانا. یعنی جو تصور خداوند عالم کا ہے وہ ہمارے ذہن کے اختراع نہیں ہے، ہماری ذہن کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ خداوند عالم نے وحی کے ذریعے ہمیں بتایا ہے کہ وہ کیسا ہے، تب ہم مانتے ہیں خدا کو. یہ ایسا آدمی، اور وہ اب وہ ملحد مشہور ہو گیا چاروں طرف، مگر حج میں موجود. اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ مولا وہ ملحد مشہور والا وہ تو حج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. تو مسکرایا کہ نہیں، یہ تو نہیں کر سکتا، کہ یہ تو گمراہ ہے اور یہ حج کرنے نہیں آیا. بلایا بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو، حج کرنے آ گئے کیا ہے، ایمان لائے کیا ہے؟ کہ نہیں میں تو تماشا دیکھنے آیا ہوں کہ حاجی کیسے کیسی شکلوں میں ہیں، کیسے کیسے کپڑوں میں ہیں، سر مڈا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، تماشا دیکھنے آیا ہوں، تو میں ایمان نہیں لایا ہوں. تو مولانا نے کہا اچھا ایک بات بتا مجھے، اگر تیرا یہ تصور ہے کہ نہ کوئی حشر ہے، نہ کوئی نشر ہے، نہ کوئی خدا ہے، نہ قیامت ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، کچھ نہیں ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ قیامت ہے، خدا ہے، حشر ہے، دوزخ ہے، جنت ہے، ثواب ہے، عذاب ہے، ساری چیزیں نہیں، پوری آخرت کا تصور ہے، اور تمہارا آخرت کا تصور نہیں. اگر ایسا ہوا جیسا تیرا خیال ہے مرنے کے بعد کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے اور کوئی نہیں ہے، تو میرا تیرا معاملہ تو برابر ہی ہوا نا. میں نہیں مانتا ہوں تو بھی نہیں مانتا. لیکن اگر وہ بات صحیح نکلی جو میری ہے کہ آخرت ہے، خدا بھی ہے، قیامت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، جنت بھی ہے، ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے، تو تیرا کیا ہوگا؟ جو سنا اس نے تو دل کا دورہ پڑ گیا، اس کو آنکھوں کے سامنے تصور آ گیا کہ اگر یہ تصور صحیح نکلا جو ہم نے اپنے منطق کی بنیاد پر بنا رکھا، اگر یہ غلط نکل گیا اور وہ صحیح نکلا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں، تو بھاگنے کو پناہ نہیں ملے گی. اس نے مولا کا دامن پکڑ لیا کہ مولا مجھے بتا کے جائیے. کہ نہیں، مولا نے ہاتھ چھوڑایا اس کا. یہ گمراہی کے اس منزل پر ہے جہاں صحیح نہیں ہو سکتا. اور 3 دن کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہے. اس زمانے میں درد دل کہلاتا تھا، درد دل سے اس کی موت ہو گئی. تو آپ اندازہ یہ لگا سکتے ہیں کہ اس آخرت کے تصور سے انسان کیا بن جاتا ہے، اور آخرت کا تصور نہ ہونے سے انسان کیا بن جاتا ہے. یہ ہمارے آزمائش کے لیے جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہے تصور آخرت. اگر آخرت کا تصور نہیں ہے تو پھر آزمائش بھی نہیں ہے. آزمائش کس بات کی ہوگی؟ آزمائش تو اس بات کی ہوگی کہ امتحان آپ نے دیا ہے تو نتیجہ برآمد ہو. نتیجہ برآمد ہو، کوئی نتیجہ دینے والا ہو، نتیجے میں کوئی انعام دینے والا ہو. انعام دینے والا ہو، اگر ہم نے غلط کام کیا ہے کہ تو سزا دینے والا ہو. نہ کوئی سزا دینے والا ہے، نہ کوئی انعام دینے والا ہے، نہ نتیجہ دینے والا ہے، نہ حساب کرنے والا ہے، تو پھر ہمیں کس بات کی پرواہ؟ اب جو دن میں آئے زندگی میں کریں گے. یہ فرعون، یہ نمرود، یہ شداد، یہ ٹرمپ اور یہ نیتن یاہو، جتنے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، سب اسی کیفیت کے ہوا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں کرنا ہے دنیا میں کرنا ہے، ہمارا حساب نہیں ہوگا، مگر پروردگار عالم نے اس کا حساب بھی رکھا ہے. اور دنیا کا کوئی ظالم ایسا نہیں ہے جو ظلم کر کے بچ کے نکل گیا ہو. ہزار غریبی ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے یہ تصویر ہے جو ابھی دیکھ رہے ہیں آپ. یہ ہو رہا ہے ایران میں. ایک رمضان کا زمانہ ہے، اور اسی رمضان کے زمانے میں شہادت ہوئی ہے آیت اللہ خامنئی کی. میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ 86 برس کی عمر ایک پختہ عمر ہوتی ہے، اور اس عمر میں آدمی سب کچھ کر چکا ہوتا ہے جو اسے کرنا چاہیے. تو موت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی. وہ تو انتظار کر رہا ہوتا ہے موت کا، کہ موت جیسے آپ سمجھتے ہیں امتحان دینے کے بعد آدمی نتیجے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہم نے امتحان دے دیا ہے اور وہ رزلٹ آنے والا ہے. تو ویسے ان کے لیے تو میں کہہ سکتا ہوں زندگی کا امتحان دے دیا تھا انہوں نے، انتظار تھا موت کے بعد نتیجہ جو برآمد ہونے والا ہے. اور یہ بالکل کیفیت مجھے تو ویسی لگتی ہے جس کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہماری حیات کیسی ہو، ہمارے ماڈل زندگی کا کیا ہو. تو دعائیں کرتے ہیں، اور دعائیں یہ کرتے ہیں پروردگار عالم مولا علی کی حیات جیسا حیات ہمیں دے،
اور مولا علی کی موت جیسی شہادت ہمیں نصیب ہو. ان کی شہادت، یہ دعائیں کرتے ہیں صبح کی تعمیرات میں اکثر کرتے ہیں ہم لوگ، پروردگار عالم ہماری حیات علی جیسی ہو اور ہماری موت اسی راستے پر ہو جس راستے پر مولا کائنات کی شہادت ہے. تو اب یہ موت اور حیات کا انتظار یہ بتا رہا ہے کہ آدمی اپنی زندگی سے مطمئن ہے، اور جس زندگی سے مطمئن ہوتا ہے اسے موت کا افسوس نہیں ہوتا، موت کا انتظار رہتا ہے. میں کہوں آپ کے سامنے بالکل ایسی رمضان ہی کے تصور سے خیال میں آ گئی بات کہ رسول اللہ رمضان کی فضائلت بیان کر رہے ہیں، ممبر سے خطبہ دے رہے ہیں. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ مبارک برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ کا پسندیدہ مہینہ ہے. اس کے دن اور اس کے رات سب سے بہتر ہیں، اور اس میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس میں شب قدر بھی ہے. سب چیزیں بتائی آپ کے. اور مولا بھی موجود ہے اس خطبے کے موقع پر. کوئی سوال پوچھا علی نے، ہو سکتا ہے رمضان سے متعلق کسی کوئی سوال پوچھا ہو، یعنی ایسا کہ رسول اللہ کی توجہ مولا کی طرف ہو گئی. جو توجہ ہو گئی آپ کی تو پوچھا، یا علی، اسی رمضان کے مہینے میں امت کا شقی ترین شخص تمہاری داڑھی کو خون سے خضاب کرے گا، تو اس وقت تمہارا صبر کا کیا عالم ہوگا؟ یہ سوال پوچھا. مولا نے رسول اللہ سے کہا، اے رسول اللہ، جب یہ وقت آئے گی اور میرے سر پہ ضربت لگے گی تو اس وقت میں کیا ایمان کی کیفیت میں رہوں گا، ایمان پر رہوں گا؟ رسول اللہ فرمایا، بے شک، اس میں کیا شک ہے کہ ایمان کی حالت میں رہو گے. کل ایمان کو ایمان کی حاجت کیا؟ تو فرمایا مولا نے، یا رسول اللہ، جب حالت ایمان میں موت آئے تو پھر وہ صبر کا موقع نہیں ہوتا، شکر کا موقع ہوتا ہے. وہ شکر کے موقع کے لیے میں کہہ سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ شکر کے الفاظ ہوتے ہیں، باڈی لینگویج ہوتی ہے، اندازہ ہوتا ہے مولا کے سر پہ ضربت لگی ہے، اور جو آپ کے زبان سے الفاظ نکلے ہیں وہ شکرانے کے الفاظ ہیں. فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. زندگی کی کامیابی آخری وقت میں دیکھی جاتی. ہم نے ایسے خلفاء بھی دیکھے ہیں جب جاتے وقت لوگوں سے پوچھ رہے کہ کس بات پر میں مطمئن ہوں، بس اللہ سے یہ دعا کروں گا کہ پروردگار عالم میرا حساب برابر پر چھوٹے، نہ کمی ملے نہ زیادتی ملے. یہ جس کو ہم اپنے زمانے کے بڑے بڑے لوگوں سے گنتے ہیں، جن کا نام فقہ میں لکھا جاتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں خلیفہ وقت سے جا رہے ہیں دنیا سے. کیسا پایا دنیا کو کہ بس ایسا کہ برابر پر چھوٹ جائے، نہ ثواب ملے نہ عذاب ملے. اور یہاں مولا کائنات کی زندگی کے اطمینان کا عالم یہ ہے کہ فرما رہے میں کامیاب ہوں زندگی میں. زندگی کی کامیابی کی آخری سند آخری موقع پر ہوتی ہے، اور وہ آخری موقع علی کا وہاں ہے جہاں ضربت لگی. حضرات گرامی، یہی طریقہ ہے مولا کے حیات کا. زندگی کیسے گزاری ہے؟ زندگی کا ایک ہی پہلو آپ کے نظروں کے سامنے رکھ دیتا ہوں. دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکمراں اپنی پوزیشنز پہ، اپنی حیثیتوں میں سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں. جو سب سے بڑے لوگ ہوتے ہیں اچھے طریقے سے رہتے بھی ہیں. تو مولا کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہی کہ دیکھیے کہ کس عالم میں رہتے ہیں کہ شخص آیا مسجد میں، وہ فقیر ہوں میں، تو مولا وہاں اپنا کھانا کھانے ہیں، تو انہوں نے ایک مٹھی ستر اس کو دے دیا. اس نے لیا ستو اور کوشش کی کھانے کی، مگر اسے کھایا نہیں گیا. اسے کھایا نہیں گیا تو اس نے مٹھی میں اپنے رکھ لیا. وہ مولا سمجھ گیا کہ اس کے بس کا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو، اگر تمہیں کھانا کھانے کا ارادہ ہو تو حسن کے پاس چلے جاؤ، ان کے دسترخوان پر تمہیں کھانا مل جائے گا. وہ آیا امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان پر. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان تو ویسے مشہور ہے، تو کرتے رہتے ہیں آپ دسترخوان، انواع اقسام کی غذائیں رکھی ہوئی ہوں گی. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کھانا شروع کیا. وہ کچھ کھاتا جاتا ہے، کچھ بچاتا جاتا ہے، رکھتا جاتا ہے اپنے پاس چھپا کے. امام نے اس کی طرف دیکھا، یہ کیا ہے بھائی؟ اگر تو اہل و عیال رکھتا ہے شہر میں اپنا تو میں الگ سے کھانا دے دوں گا اس کا، تو کوئی اطمینان سے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا لے. کہ مولا میں تو مسافر ہوں اور میرے اہل و عیال یہاں کہاں، وہ تو میرے شہر میں ہے، یا پھر یہ کھانا کس کے لیے لے جا رہا؟
کہا مسجد میں ہم نے دیکھا ایک فقیر بیٹھا ہوا اور اس کے پاس یہ کھانا ہے، نکالا اپنے کھوٹ میں سے تو نکالا، یہ کھانا ہے جو وہ کھا رہا تھا، اس کے لیے بچا کے لے جا رہا ہوں۔ امام حسن نے ستو دیکھا، سمجھ گئے کہ کس کا کھانا ہے، کہنے کہ بھائی وہ فقیر نہیں ہے، وہ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، مگر انہوں نے اپنی غذا یہی مقرر کر رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مولا کا طریقہ کار ہے اور یہ امام حسن کا طریقہ کار ہے۔ دونوں میں آپ کو کنٹراسٹ دکھائی دے رہا ہے، ایک ایسا جو کھانے والا ہے کہ جس کا کھانا کوئی کھا نہیں سکتا ہو، اور ایک دسترخوان پر دنیا بھر کی چیزیں انواع اقسام کی غذا دے رہا ہو۔ تو یہ فرق نظر آئے گا آپ کو کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں ہمیں امام کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نا کہ آپ سے حیات زندگی ہماری کیسی ہو، تو ہمارے پاس رول ماڈل تو ہیں، ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، تو حضرت علی کی روش پر عمل کریں یا امام حسن کی روش پر عمل کریں۔ یعنی اگر دیا ہے خدا نے تو کھانا ہونا چاہیے اور کھلانا بھی ہونا چاہیے۔ اور ادھر مولا کا طریقہ کار یہ ہے کہ پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ستو وہ کھا رہے ہیں جو کھایا نہیں جاتا، تو ذہن میں سوال پیدا ہو جائے گا نا کہ دونوں میں کنٹراسٹ کتنا ہے، ایک کی زندگی ایسے آرام و آسائش کی، دوسروں کو ایسا دے رہے ہیں، اور ایک کی زندگی ایسی۔ یہ فرق محسوس کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں۔ مولا کے ایک صحابی ہیں، آ کے بیان کرتے ہیں، مولا ہمارا بھائی دنیا سے چھوڑ دیا، زہد اختیار کر لیا، چھوڑ دیا دنیا کو، موٹے کپڑے پہنتا ہے، اچھا کھانا نہیں کھاتا، غذا نہیں کھاتا، اچھے بستر پہ سوتا نہیں، یعنی گھر کا جو نارمل ہمارا رہن سہن کا طریقہ ہے اسے اس نے الگ کر دیا۔ نہ وہ کھانا گھر کا کھاتا ہے، نہ کپڑے والے پہنتا ہے جو ہم لوگ کپڑے ہوتے ہیں، موٹے چھوٹے کپڑے پہنتا ہے۔ تو مولا نے سنا، اور ان کے ظاہر ہے کہ ان کی جو پوزیشن تھی سوشل اسٹیٹس کے لحاظ سے وہ سمجھ گئے کہ ان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے وہی اس کے بھائی کا بھی ہونا چاہیے تھا۔ اس کی شکایت کر رہا ہے کہ ویسا جیسا ہوں میں ویسا میرا بھائی نہیں ہے، اس نے زندگی کو ترک کر رکھا ہے، زندگی کی لذتوں کو ترک کر رکھا ہے۔ مولانا نے کہا اچھا میں آؤں گا اور بتاؤں گا اس کو۔ اب پہنچے ان کے گھر پہ اور یہ فرمایا، اس کو دیکھا تو موٹے کپڑے پہنے ہوا اور زمین پہ بیٹھا ہوا اور معمولی غذائیں کھاتا ہوا کہ شخص یہ تو نے کیا اپنا طریقہ اختیار کر رکھا، نہیں تو لذتیں چھوڑ رکھی ہیں تم نے، جو تمہارے گھر میں میسر ہے وہ نہیں کھاتا، جو کپڑے تمہیں جو میسر ہے وہ تو نہیں پہنتا، جو تیرا بستر میسر ہے وہ نہیں پہنتا، یہ سب کو چھوڑ رکھا۔ کیوں چھوڑ رکھا؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ خداوند عالم نے تجھے نعمتیں دی ہیں، یعنی نعمتیں کا مطلب حلال نعمتیں تجھے دی ہے، جائز طریقے سے جو نعمتیں ملی، ان نعمتوں کا صرف کرنے پر تیرا گرفت کرے گا وہ؟ نعمتیں دی ہیں خداوند عالم نے تو کہا شکرانہ ادا کر اور ان نعمتوں کا فائدہ اٹھا، یہ نعمتیں تیرے لیے جائز اور حلال ہیں۔ اس نے سنا اور یہ کہا کہ آپ نے کہا اور میں نے اطاعت کی، آپ صحیح فرما رہے ہیں، مگر یہ بتائیے کہ جس بات کے لیے مجھے آپ تنبیہ کر رہے ہیں کہ میرے کپڑے ایسے ہیں اور میرا کھانا ایسا ہے اور میرا رہنا ایسا ہے، خود آپ کا حال حلیہ کیسا ہے، آپ کے کپڑے کیسے ہیں، آپ کا کھانا کیسا ہے، آپ کیسے طریقے سے رہتے ہیں؟ یعنی ان کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے بدتر ہے مولا کی کیفیت، یعنی جو کچھ وہ کر رہا تھا اس سے بھی بدتر ہے۔ تو کہہ رہے ہیں آپ کا حال تو مجھ سے بھی ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں پوچھتا ہوں آپ نے یہ حلیہ کیوں اختیار کر رکھا ہے؟ مولانا کے تیوریوں پہ بل آ گئے کہ بھائی تیرا اور میرا معاملہ برابر نہیں ہے، تجھ پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور میں امیر المومنین کی حیثیت سے اپنی مملکت کا سربراہ ہوں، اپنی رعایا کا سربراہ ہوں، اور ہم پر یہ حکم ہے خداوند عالم کا کہ جو رعایا کا کم ترین فرد کھائے وہ ہماری غذا ہونی چاہیے، جو رعایا کا کم ترین فرد پہنے وہ ہمارا لباس ہونا چاہیے، جو رعایا کا رہن سہن ہو کم ترین کا، سب سے غریب کا، پاورٹی لائن کے نیچے والے کا، وہ حاکم کا ہونا چاہیے۔ تو اس پر یہ ذمہ داری نہیں ہے، مجھ پر یہ ذمہ داری ہے۔ اب سمجھ میں بات آئی کہ مولا پر یہ ذمہ داری تھی تو مولا کے رہن سہن کا طریقہ تھا، یہ ذمہ داری امام حسن علیہ السلام پر نہیں ہے، کسی اور ہمارے امام پر نہیں ہے، تو اس طریقے سے رہتے ہیں جو عام طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ماڈل نہیں ہے کہ ہم کسی امام کے ایک طریقہ کار کو دیکھیں کس کنڈیشن میں امام نے وہ طریقہ کار اختیار کیا، کنڈیشن کو بھی دیکھیں نظروں کے سامنے، یہ دیکھیں کہ ان حالات میں امام نے یہ کیا ہے، ان حالات میں امام نے یہ کیا ہے۔ ہمارے لیے سب کی سیرتیں ہیں اور سب کی سیرتوں میں ہمیں وہ بات نظر آ جائے گی جس کے لیے ہمارا نمونہ عمل بن سکتا ہے۔ حضرات محترم، مولا کی زندگی
اور ایسی زندگی جسے کہہ سکتے ہیں متحرک زندگی ہے، ایک پریکٹیکل زندگی، یعنی وہ فلسفی نہیں ہے کہ جو بیان دیتے ہیں اور فلسفے کی باتیں کرتے ہوں اور اس کی باتیں کرتے ہوں. ان کی زندگی ایسی زندگی ہے جو عملی زندگی ہے. اور کیسی عملی زندگی ہے؟ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی عملی زندگی. عدل و انصاف کو قائم کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے مولا کا طریقہ. گزر جانے کے بعد جب دنیا میں مولا کا زمانہ ختم ہو گیا اور ظلم و جور کا زمانہ آ گیا ان کے بعد، تو اسی زمانے میں سودا بنت عمارہ آئی اور امیر معاویہ کے دربار میں شکایت کرنے آئی کہ تیرا عامل ہمارے ٹیکس لگاتا ہے ہمارے اوپر، بلکہ جملہ یہ کہا ہے ایسے دوہتا ہے جیسے گائے کو دوہا جاتا ہے، ہم سے ٹیکس لیتا ہے، ہمارے فصلوں کی طرح ہمیں کاٹ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. اور ہم بھی قوم قبیلے رکھتے ہیں، مگر تیری عزت کا خیال ہے کہ تیرا عامل ہے اس لیے اس کا لحاظ کرتے ہیں. تو معاویہ کے تیوریوں پہ بل آگے، وہ کہاں برداشت کرنے والے تھے. انہوں نے کہا کہ تو اپنے قوم اور قبیلے کا مجھے دھاک دکھاتی، دھمکی دیتی، میں اسی کے پاس تجھے بھیج دوں گا اور کہہ دوں گا کہ تو اس کی شکایت کرنے آئی تھی، تو اسے نپٹ لے. وہ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے ایک شعر پڑھا کہ خدا غریق رحمت کرے اس کو جو عدل اور انصاف کرتا ہوا قبر کے گڈھے میں سو گیا. تو معاویہ نے کہا کہ کون ہے وہ جس کی تو تعریف بیان کری؟ بتائے گا علی کہ تیرے اوپر تو ہمیں کوئی کیفیت ایسی معلوم نہیں ہوتی کہ علی نے تجھ پہ کوئی رحم و کرم کیا ہو، تیری تو غربت کی حالت ایسی. تو کہ نہیں، میں شکایت کرنے گئی ان سے، اور وہاں شکایت کرنے گئی اپنے عامل کی. مولانا نماز پڑھ رہے تھے، نماز ختم کی اور اس کے بعد اپنی جیب سے کاغذ نکالا، میری شکایتوں کو سنتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے اور کہتے پروردگار عالم اس عامل نے جو کچھ کیا ہے اس میں بری ذمہ ہوں. اور اس کو مسترد کیا، انہوں نے اس کو نکال دیا، جیسے کہتے ہیں ٹرمینیٹ کر دی اس کی سروس، اور اس کے جگہ کسی دوسرے کو بحال کر دیا. تو معاویہ نے سنا اور کہ ہم بھی ایسا کر دیں گے، تیرے لیے حکم نامہ لکھ دیتے ہیں کہ تو تیرے ساتھ یہ رعایتیں کی جائے، ٹیکس نہ لیا جائے، وہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے. تو اس نے کہا امیر یہ صرف میرے لیے ہوگا یا میرے پورے قبیلے کے لیے ہوگا؟ کہیں یہ صرف تیرے لیے، پورے قبیلے کے لیے نہیں ہوگا. تو اس نے کہا جب میرے لیے ہوگا تو جو سب کا حال ہے وہ میرا حال ہے. اگر پورے قبیلے کو ہی رعایت نہیں ہے تو میں تنہا ہی رعایت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں. امیر معاویہ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے علی نے تم لوگوں کی طبیعت خراب کر دی ہے، تمہارا مزاج بگاڑ دیا ہے، تمہیں بادشاہوں کے سامنے بات کرنے کی تمیز نہیں. یہ ہے مولا کا طرز عمل کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مورل ہائی ایسا ہے رعایا کا کہ عدل و انصاف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنے حکمراں سے اور اس کے سامنے جھکتے نہیں. یہ طریقہ کار تھا مولا کی زندگی کا. اور میں سمجھتا ہوں وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا. آقائی خامنائی جو ہمارے درمیان میں نہیں رہے، ان کی زندگی کا طرز عمل بھی تقریباً یہی تھا. وہ پریکٹیکل آدمی ہیں، صرف مرجع تقلید نہیں ہیں، ایران کے پریزیڈنٹ بھی تھے اور حکمراں بھی ایسے تھے کہ جس کے ہاتھ میں سارا پاور کنسنٹریٹڈ تھا. اتنا پاورفل آدمی کوئی نہیں ہے جتنا پاورفل اپنے ملک میں آیت اللہ خامنئی تھے. تو ظاہر ہے کہ رہبر انقلاب کے وہ رہبر انقلاب تھے اور آیت اللہ خمینی کے وہ وارث تھے. وہ جو کچھ بھی ان لوگوں نے کیا وہ ہمارے آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ حکومت کو کتنا مستحکم کر دیا ہے. اتنے سینکشن کے باوجود بھی ابھی بھی جو طاقت ملٹری کی ہے وہ ملٹری کی طاقت امریکہ اور اسرائیل کی متحدہ کوششوں کے مقابلے میں کھڑی ہے. ابھی بھی وہ کوششیں چل رہی ہیں. لیکن موت سے اور حیات سے فرق اتنا ہی پیدا ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے کہ کون عزت کے ساتھ جیا اور کون ذلت کے ساتھ مر گیا. تو بس عزت کے ساتھ زندگی گزر جائے تو ہمارے مولا فرما گئے. آخری جو ویڈیو ان کا وائرل ہوا ہے آیت اللہ خامنئی کا، وہ ویڈیو یہی ہے کہ امام حسین السلام نے فرمایا تھا کہ حسین جیسے یزید جیسوں کے بیعت نہیں کیا کرتے. یہ ذات نفس کا معاملہ ہے کہ جس کے لیے کہا جا سکتا ہے ذات گرامی کہ ہم زندگی میں وہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس کے لیے کہا جا سکے کہ زندگی کی لذتیں موت کی لذتوں پر بھاری پڑ گئی، جو سر چکا ہوا ہے. اور اگر کہیں موت کے بارے میں کہا جائے
تو یہ کہا جائے گا جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، اور یہ کربلا والوں نے کر کے دکھایا۔ آپ ذرا دیکھیے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کا کیسا مزہ ہے؟ فلسفی کہتے ہیں موت کا مزہ تلخ ہوتا ہے، لیکن کربلا والے موت کا مزہ کیسے بتاتے ہیں؟ سب سے چھوٹا مجاہد کربلا کا، اب ذرا امام حسین علیہ السلام کے دل کی خبر لیجیے۔ یہ کون سب سے چھوٹا مجاہد؟ حضرت علی اصغر کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں، جناب قاسم کا ذکر کر رہا ہوں، جو جہاد میں گئے ہیں خود اپنے قدموں سے چل کے۔ علی اصغر تو اپنے ہاتھوں پر لے گئے، امام مجاہد ہیں مگر امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر لے گئے۔ اپنے قدموں سے چل کے جانے والا سب سے چھوٹے عمر کا مجاہد حضرت قاسم علیہ السلام۔ اور وہ عاشور کی شب جیسے امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم چلے جاؤ، چاہو بھی تو میری زندگی تم نہیں بچا سکتے، یہ صرف میری زندگی کے خواہاں ہیں، اور میں اپنی گردن سے تمہاری گردنوں سے اپنے بیعت اٹھاتا ہوں، جاؤ یہاں سے۔ اور ایسے ایک ایک ہاتھ، ایک ایک میرے اہل بیت میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، تاکہ ان کی وجہ سے، تمہاری وجہ سے ان کی زندگی بھی بچ جائے۔ تو اہل بیت میں کوہرام برپا ہو گیا، مولا وہ زندگی کیا ہوگی جو آپ کے بغیر گزرے؟ ایسی زندگی کو ہم پھینکتے ہیں۔ اور ادھر بھی اصحاب کا بھی عالم ہے کہ مولا ایسی زندگی جو آپ کے بعد ہم کیا کریں گے؟ ایسی زندگی کا کربلا میں زندگی جیسے ذلیل ہوئی ہے ویسے زندگی دنیا میں کہیں ذلیل نہیں ہوئی۔ یعنی محترم وہ زندگی امام حسین علیہ السلام پلٹا رہے ہیں اپنے اصحاب پر، اپنے اہل بیت پر، اور اصحاب پلٹ پلٹ کے دے رہے ہیں مولا ہمیں یہ زندگی گوارا نہیں ہے جو آپ کے ساتھ نہ گزرے۔ وہاں جناب قاسم میں موجود ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو بشارت دی کہ ہاں کل کربلا کا میدان وہ ہوگا جس میں سب کو جام شہادت نوش کرنا ہے۔ جناب قاسم آگے بڑھے، چچا کیا مجھے بھی جام شہادت ملے گا؟ امام نے پوچھا قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیسا ہے؟ عجیب جواب ہے جناب قاسم کا، جس سے بچپن کی بو آتی ہے۔ چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس گرامی یہ بشارت ہو گئی، اور اب صبح مارکے کربلا گرم ہوا، ایک کے بعد ایک مجاہد جانے لگے، اون محمد بھی گئے اور بھی گئے، سب اصحاب جانے، اہل بیت جانے شروع ہوئے۔ اصحاب کی تو باری آ ہی چکی تھی۔ اس کے بعد جناب قاسم بار بار یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب کو اجازت مل رہی ہے، مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام سے جا کے بار بار کہتے ہیں چچا مجھے اجازت دیجیے، سینے سے لگایا، میرے بھائی کی یادگار کیسے اجازت دے دوں میدان میں؟ نابالغ ہے بچہ، اتنا نابالغ ہے کہ جب مدینہ سے یہ قافلہ چلا تھا تو ان کے لیے کوئی سواری نہیں ہو سکی تھی، تو بیویوں کے کجاوے میں بٹھائے گئے تھے، اتنے چھوٹے تھے۔ اور جب کربلا کے میدان میں جہاد کی اجازت نہیں مل رہی ہے، بار بار آ رہے، نابالغ ہے تو جہاد کی اجازت نہیں مل سکتی تھی، امام علی صاحب جہاد کیسے دیتے؟ تو خیال آیا کہ ابا نے، بابا نے یہ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل وقت آئے تو اپنے بازو پر تعویذ دیکھ لیں۔ یاد ہے اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا؟ تعویذ کھولا، باپ کی تحریر دیکھی، اس پہ لکھا تھا، امام حسین علیہ السلام کے نام خط تھا کہ حسین کربلا میں تو نہیں رہوں گا لیکن میری طرف سے میرے بیٹے کو قربان کر دے گا۔ امام کی تحریر آ گئی، اب دوسرے امام کے لیے حجت تھی، اب وہ پہلے روکنے کا ارادہ اور اب روک نہیں سکتے تھے۔ امام کی تحریر کے بعد جناب قاسم کو میدان کربلا میں بھیجنے کی تیاری ہو رہی ہے، ذرا بھی نہیں ہے۔ اور ارشاد میں شیخ مفید لکھتے ہیں کہ بچہ کرتے میں بھیجا گیا تھا، ایسا کہ جب گھوڑے پہ سوار کیا گیا تو گھوڑا اونچا تھا، رکاب کے تسمے کاٹے گئے اور گھوڑے کے اندر پیر تباب کا آسر۔ حضرت عباس نے گود میں اٹھا کے بٹھایا اور میدان کربلا میں یہ بچہ گیا ہے۔ ایسا چھوٹا بچہ جس کے لیے زرہ بھی نہیں تھی، جس کے لیے تلوار بھی نہیں تھی، جب شام کے لشکر میں پہنچا ہے تو شیخ مفید فرماتے ہیں ادھر سے جواب آنے لگے کہ چاند کا ٹکڑا جیسے بادلوں میں آ گیا ہو۔ وزان محترمہ مجھے موقع نہیں ہے کہ تفسیر آپ کے سامنے عرض کر سکوں، مگر ایک چھوٹا بچہ میدان کربلا میں کب تک لڑ سکتا تھا؟ امام عالی مقام کو آواز دی چچا میری مدد کے لیے آئیے۔ ابھی علی اکبر بھی موجود ہیں، ابھی عباس بھی موجود ہیں، مگر امام پہلے پہنچے، اور جب پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ قاسم کا سر کاٹنے کے لیے قاتل وہاں موجود ہے۔ امام عالی مقام نے کہا قاسم تمہارا چچا اس وقت پہنچا جب تمہاری مدد نہیں کر سکتا تھا۔ قاتل کے ہاتھ پہ تلوار ماری، وہ اپنے لوگوں سے چیلا کہ ہماری مدد کے لیے آؤ۔ ادھر سے فوجی آئیں، ادھر سے امام عالی مقام مقابلہ کر رہے ہیں، جناب قاسم کا لاش درمیان میں، جناب قاسم موجود ہیں، زخمی حالت میں بھی موجود ہیں۔ گھوڑے ادھر سے ادھر دوڑنے شروع ہوئے۔ حسین کے چاہنے والوں
کربلا کی ایک مصیبت وہ بھی ہے جس میں امام کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کہ امام کا لاشا گھوڑے کے سمے سے پامال کیا گیا، مگر یہاں فرق دیکھیے محسوس کیے، امام حسین کا لاشا جب گھوڑوں سے پامال ہوا تو رمق جان باقی نہیں تھی، اور یہاں قاسم کا لاشا جب گھوڑوں سے پامال ہوا ہے تو عالم یہ ہے کہ جس میں جان ابھی باقی ہے۔ امام عالی مقام نے اٹھا نہیں سکتے تھے لاشے کو، اپنی رضا کے دامن کو پھیلایا، گٹھری بنایا، اپنے کندھے پہ لے کے اس لاشے کو آئے ہیں، اور آنے کے بعد کہا رباب دیکھو، میرا باپ دیکھو کون آ گیا، ام فرما دیکھو کون آ گیا، اور قاسم کا جنازہ وہاں خیمے کے اندر لا کے رکھا گیا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارا ذکر محمد و آل محمد کے طفیل میں جن مرحوم کی سال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات آخرت میں بلند کرے، اگر ہم سب کی دعاؤں کو تو پورا کر دے، ہماری تمناؤں کو پورا کر دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ خدا بندہ مسلم ممالک کی اور ایران کی خاص طور سے حفاظت فرما اور دشمنان اسلام کو فنار کر دے۔ پروردگار عالم ظلم زور زیادہ بڑھ گیا ہے، اور پروردگار عالم تو نے وعدہ کیا تھا امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل فرما اور دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے، ہمیں ان کے انصار و عوان میں قبول فرما۔ ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ قل کی تلاوت فرما کے مرحوم رضا حیدر ابن عباس حیدر صاحب مرحوم کی روح کے لیے اشعال کر دیجیے۔